والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کل کی مجلس میں وقوف عرفہ کے متعلق مسائل اور فضائل آپ نے سماعت کیے۔ وقوف عرفہ کے بعد حج کے مناسک میں سے جو اہم رکن ادا کیا جاتا ہے وہ وقوف مزدلفہ ہے۔ جب آپ کو میدان عرفات میں غروب آفتاب یعنی سورج ڈوبنے کا پورا یقین ہو جائے تو آپ عرفات سے فوراً مزدلفہ کو چلیں۔ آج آپ کو مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہیں کرنی ہے، نہ ہی مزدلفہ میں مغرب کی نماز ادا کرنی ہے مغرب کے وقت میں، بلکہ مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرنی ہے۔ یہ بھی کل آپ نے سن لیا تھا۔ اب مزدلفہ سے ہمیں اور تمام حاجیوں کو منا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ رات ہی میں مزدلفہ سے جمرات کی رمی کے لیے 49 کنکریاں آپ چن لیں۔ بہتر ہے کہ کچھ کنکریاں زیادہ لے لیں کہ اگر کچھ ضائع ہو جائیں تو کام آ سکیں۔ آپ ان کنکریوں کو 3 بار پانی سے دھو لیں کہ یہ افضل ہے۔ جو کنکریاں مزدلفہ سے چنی جاتی ہیں شیطان کو مارنے کے لیے، ان کنکریوں کو 3 مرتبہ صاف پانی سے دھو لیں، یہ افضل ہے۔ پھر ان کنکریوں کو کسی تھیلی یا کپڑے میں یا بوتل میں رکھ کر حفاظت سے رکھ لیں۔ بڑے پتھر کو توڑ کر کنکریاں نہ بنائیں۔ کنکریاں مزدلفہ کے علاوہ کہیں اور سے بھی چنی جا سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ناپاک جگہ سے نہ ہوں، نہ مسجد کی ہوں اور نہ جمرات کے پاس سے ہوں کہ وہ نامقبول ہوتی ہیں۔ کنکریاں چننے کے لیے مزدلفہ سے چننا ہی شرط یا فرض نہیں ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سے بھی آپ کنکریاں لے سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ رات میں جب مزدلفہ میں آپ رکیں گے تو وہیں سے کنکریاں چن لیں۔ کنکریاں مزدلفہ کے علاوہ کہیں اور سے اگر آپ لینا چاہیں تو اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ناپاک جگہ کی کنکریاں نہ ہوں، مسجد کی کنکریاں نہ ہوں۔ جمرات کے پاس بھی کنکریاں پڑی رہتی ہیں تو کچھ لوگ وہیں سے اٹھا کر وہیں سے شیطان کو کنکریاں مار دیتے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جمرات کے پاس جو کنکریاں باہر گر جاتی ہیں وہ نامقبول ہوتی ہیں، تو ان کنکریوں کو اٹھا کر ان سے رمی کرنا جائز نہیں ہے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت طلوع فجر سے اجالا ہونے تک ہے۔ اس درمیان اگر کسی حاجی نے وقوف نہ کیا تو فوت ہو گیا، یعنی اس کا وقوف صحیح نہ ہوا۔ جو اصل وقوف مزدلفہ کا جو وقت ہے وہ پوری رات نہیں ہے، بلکہ طلوع صبح صادق، طلوع فجر، جب فجر طلوع ہوتی ہے اس وقت مزدلفہ کا وقوف کا جو صحیح وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے اور اجالا ہونے تک رہتا ہے، تو یہ صحیح وقت ہے۔ اس وقت کے اندر ہر حاجی کو وہاں رہنا ضروری ہے۔ اگر اس وقت میں کوئی اس وقت وہاں موجود نہ رہا تو اس کا وقوف صحیح نہ ہوا۔ اگر کوئی اس وقت یہاں سے گزر بھی گیا تو گزرنے سے بھی وقوف ہو جائے گا۔ مشعر حرام میں
یعنی خاص جو مزدلفہ میں پہاڑی ہے اس پہاڑی کے قریب اگر جگہ ملے تو بہتر ہے، ورنہ اس کے دامن میں یا یہ نہ ہو سکے تو وادی محصر کے سوا کہ اس میں وقوف جائز نہیں، جہاں جگہ مل جائے وقوف کر لیں۔ وقوف مزدلفہ میں، مزدلفہ ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میدان میں کہیں بھی آپ وقوف کر سکتے ہیں، لیکن مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس جگہ کو وادی محصر کہا جاتا ہے، اس جگہ کسی کو ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ اس جگہ اگر کسی نے مزدلفہ کا وقوف کیا تب بھی صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس جگہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جب وہاں سے گزرو تو تیزی کے ساتھ نکل جاؤ، کہ وہاں اللہ کا عذاب آیا تھا جب ابرہہ اپنا ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا تو وادی محصر کے قریب ہی، وادی محصر میں ہی انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور وادی محصر ہی میں ابابیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا تھا۔ تو اللہ کے عذاب نازل ہونے کی جگہ ہے، اس لیے وہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جب وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ کا گزر ہوا تو حضور نے صحابہ سے بھی فرمایا کہ یہاں سے تیزی کے ساتھ نکلو، یعنی وہاں آہستہ بھی نہیں چلنا، تیزی کے ساتھ اس وادی کو جو ہے پار کر لینا ہے۔ تو اگر اس وادی محصر میں کسی نے وقوف کیا تب بھی وقوف جائز نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کا ہر حاجی کو خیال رکھنا چاہیے جو کہ وقوف عرفات میں بیان ہوئی، ان تمام باتوں کو آپ یہاں بھی یاد رکھیں، یعنی وہی لبیک کی کثرت آپ نے وقوف عرفات میں کی تھی، وہی لبیک کی کثرت یہاں بھی جاری رکھیں، ذکر و دعا میں مشغول رہیں۔ اب اللہ کے دربار اعظم کی دوسری حاضری کا وقت آیا ہے۔ عرفات کے میدان میں پہلی حاضری تھی اور یہ دوسری حاضری ہے، اور کرم کے دروازے کھولے گئے ہیں۔ کل دن میں عرفات کے میدان میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے۔ عرفات کے میدان میں حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کے حقوق ہیں بندوں پر وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اب یہاں وقوف مزدلفہ میں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے۔ اب کتنا بڑا یہ مزدہ جاں فضا ہے اور بشارت ہے حاجیوں کے لیے کہ حقوق العباد کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ بندوں پر ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ جب تک بندہ، حقوق العباد جو ہوتے ہیں یہ بندوں کے حقوق ہوتے ہیں، جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ لیکن یہ حاجیوں کے لیے عظیم بشارت ہے کہ اگر کسی حاجی نے وقوف مزدلفہ کیا، مزدلفہ میں رات گزاری، وہاں وقوف کیا اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے حقوق معاف فرمائے، بندوں پر اس کے جو حقوق تھے ان کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ رویا، گڑ گڑایا، سچے دل سے توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ وقوف مزدلفہ کے صدقے میں حقوق العباد بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میدان عرفات میں حقوق اللہ معاف ہوئے تھے، اب یہاں حقوق العباد معاف فرمانے کا وعدہ ہے۔ آپ عجز و انکساری کے ساتھ اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں خوب توبہ و استغفار کریں، اپنے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ جب طلوع آفتاب میں اتنا وقت رہ جائے جس میں 2 رکعت نماز پڑھی جا سکے، اس وقت آپ مینا کی سمت روانہ ہو جائیں، یعنی سورج بالکل نکلنے ہی والا ہے کہ اب اتنا وقت باقی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز پڑھنی نہیں ہے لیکن یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ جتنے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں اتنا وقت طلوع آفتاب میں اور باقی رہے، اس وقت آپ کو مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ یہ حج کے 2 دن ہو گئے۔ حج کا تیسرا دن، حج کے 2 دن یاد رکھیں آپ۔ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن ہے، 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن ہے۔ حج کے کل 5 دن ہیں۔ ان دنوں کو آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ نقش رہیں گے اور آپ کو تمام مسائل اسی اعتبار سے یاد رہیں گے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ ہے، جس وقت حج کا احرام باندھ کر تمام حجاج مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ ہے، جب
وقوف عرفہ کر کے حاجی اپنا رکن اعظم ادا کرتا ہے۔ حج کا تیسرا دن 10ویں ذی الحجہ پوری دنیا کے اندر عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، وہ حاجیوں کے لیے تیسرا دن ہے۔ تو آج حج کا تیسرا دن ہے، 10ویں ذی الحجہ۔ مزدلفہ سے منا کو واپس ہوتے ہوئے راستے میں پھر بدستور دعا اور درود اور لبیک کی کثرت میں آپ کو مشغول رہنا ہے۔ جب وادی محصر پہنچیں گے تو یہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ مزدلفہ سے جب آپ نکلیں گے تو مزدلفہ ختم ہوتے ہی وادی محصر شروع ہو جاتی ہے۔ تو مزدلفہ اور منا کے درمیان یہ تھوڑی سی جگہ ہے، اس وادی میں پہنچ کر آپ کو تیزی سے چلنا ہے، تیزی کے ساتھ اس وادی کو کراس کر لینا ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ اتنا تیز بھی نہ چلیں کہ دوڑ کر کسی کو تکلیف پہنچا دیں، یعنی اتنا تیز بھی نہیں چلنا کہ ساتھ میں جو چل رہا ہے اس کو تکلیف ہو جائے، ایذا پہنچ جائے۔ وہاں ہمیں قدم قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے، ہماری وجہ سے کسی حاجی کو، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جب منا نظر آئے، وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منا کے ٹینٹ دور سے نظر آ جاتے ہیں، تو جب آپ کو منا کے خیمے نظر آ جائیں تو فوراً آپ کو وہی دعا پڑھنی ہے جو آپ مکہ سے منا کے لیے روانہ ہوئے تھے، تو منا کی وادی نظر آئی تھی تو آپ نے جو دعا پڑھی تھی وہی دعا اب بھی جب آپ کو منا نظر آئے تو وہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہم ہذہ منا فمنن علی بما مننت بہ علی اولیائک۔ یہ دعا اس وقت پڑھی جاتی ہے جب منا نظر آتا ہے۔ جب منا پہنچے تو اپنا سامان خیمے میں رکھنے کے بعد سب کاموں سے پہلے جمرۃ العقبہ کو جائیں، جو منا کی طرف سے آخری جمرہ ہے اور مکہ معظمہ سے پہلا ہے۔ 3 جمرات ہیں جن کو عام زبان کے اندر شیطان بولا جاتا ہے، تو 3 جمرات ہیں، 3 پیلر کھڑے ہیں۔ پہلا جب منا کی طرف سے آپ جائیں گے تو پہلا جو جمرہ ہے وہ سب سے چھوٹا شیطان ہے۔ اس کے آگے جب جائیں گے تو بیچ والا جو شیطان ہے اسے درمیانی شیطان جمرۃ الوسطیٰ کہا جاتا ہے۔ تھوڑا اور اس کے آگے جائیں گے تو سب سے بڑا شیطان ہے جمرۃ العقبہ، وہ مکہ کی طرف سے قریب ہے اور منا کی طرف سے تیسرا ہے۔ تو جمرۃ العقبہ جو سب سے بڑا شیطان ہے، اس ایک شیطان کو 10 ذی الحجہ کو آپ کو رمی کرنی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ جاتے ہیں منا سے جمرات کی طرف تو پہلے چھوٹا شیطان آتا ہے، پھر بیچ والا شیطان آتا ہے، پھر بڑا شیطان آتا ہے، تو کئی لوگ پہلے شیطان کو ہی کنکری مار دیتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو خیال رکھنا ہے، پہلے دن جب آپ جائیں گے منا سے مکہ کی جانب تو پہلے جو جمرہ آئے گا اس کو چھوڑ دینا ہے، دوسرا آئے گا اس کو بھی چھوڑ دینا ہے، تیسرا جو سب سے بڑا جمرہ ہے جمرۃ العقبہ جس کا نام ہے، اس جمرہ کو جو ہے پہلے دن 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اس بات کو آپ یاد رکھنا ہے، پہلے دن صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے، دوسرے دن تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے، تیسرے دن تینوں شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ تو پہلے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ جو حجاج کرام کے لیے حج کا تیسرا دن ہوگا، جو پہلے دن کی رمی ہے اس میں صرف جمرۃ العقبہ کو آپ کو رمی کرنی ہے۔ یہ تینوں جمرات ایک دوسرے سے نزدیک ہیں، جن کو عرف عام میں شیطان بھی کہتے ہیں۔ منا سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلے جو جمرہ ہے اسے جمرۃ الاولیٰ یعنی چھوٹا شیطان، اس کے بعد والے جمرہ کو جمرۃ الوسطیٰ یعنی منجلا شیطان، اور جو آخری ہے جو مکہ شریف کے قریب ہے اور منا سے دور ہے وہ جمرۃ العقبہ یعنی بڑا شیطان ہے۔ پہلے دن کی رمی 10 تاریخ کو صرف آپ جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کی رمی کریں گے، جمرہ سے 5 ہاتھ دور کھڑے ہوں، یہ رمی کرنے کا طریقہ آپ یاد رکھیں۔ کئی لوگ بہت دور سے جو ہے رمی کرتے ہیں، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اندر نہ جائیں، رش ہے یہ ہے، تو وہ بہت دور سے رمی کرتے ہیں، جس کی رمی کا عالم یہ ہوتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا جو پتھر ہے وہ کنکر وہ شیطان کو لگتا نہیں ہے، جمرہ کو لگتا نہیں ہے، بلکہ باہر ہی گر جاتا ہے۔ کم سے کم اس کے پاس گرنا چاہیے یا شیطان
کے نام پر جہاں وہ پیلر کھڑا ہے جس کو جمرہ کہتے ہیں اس جمرہ کو لگانا یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اتنی دور سے کھڑے اگر ہو گئے کہ وہاں تک ہمارا پتھر پہنچ نہ پائے تو یہ رمی آپ کی صحیح نہیں ہوگی، اس لیے جو بہتر سنت طریقہ ہے وہ طریقہ آپ سماعت کر لیں۔ جمرہ سے 5 ہاتھ کی دوری پر یعنی 5 ہاتھ کے فاصلے پر آپ کو اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ سیدھی جانب یعنی آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف مینا رہے۔ اب آپ مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں اس وقت یہاں کھڑا ہوں، میری سیدھی سائیڈ میں یہ مینا ہے اور ادھر کعبہ شریف ہے، ادھر کعبہ شریف رہنا چاہیے اور ادھر مینا رہنا چاہیے، اور میرا جو رخ ہے وہ سامنے جمرہ کے بالکل رخ اس کے مقابل ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ صحیح طریقہ ہے۔ 5 ہاتھ کی فاصلے پر کھڑے ہونا ہے، مینا سیدھے ہاتھ کی طرف رہے اور کعبہ شریف بائیں ہاتھ کی طرف رہے اور جمرہ کی طرف آپ کا منہ ہو۔ اب 7 کنکریوں کو جدا جدا یعنی ایک ایک کر کے، اگر کسی نے ایک ہی بار میں 7 کنکریاں مار دی تو یہ 7 نہ ہوئی بلکہ ایک ہی ہوئی، اس لیے 7 کنکریوں کو جدا جدا چٹکی میں لے کر یعنی اس طرح پکڑ کر، اس طرح بھی پکڑ سکتے ہیں اور اس طرح بھی پکڑ سکتے ہیں، تو اس طرح پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے اس طرح اٹھانا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے ہاتھ کو اس طرح اٹھاتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ ہاتھ کو اس طرح اٹھانا ہے کہ ہاتھوں کی جو بغل کی رنگت ہے وہ ظاہر ہو جائے، تو ہاتھ کو اٹھا کر کہ بغل کی رنگت ظاہر ہو یہ کہہ کر کنکری مارنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ردا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو صرف آپ ہر کنکر پر بسم اللہ اللہ اکبر ضرور کہیں۔ ایک کنکر آپ ماریں گے بسم اللہ اللہ اکبر، 7 جو کنکری ہیں ان کو آپ کو بائیں ہاتھ میں رکھنا ہے، پھر ایک ایک کنکری سیدھے ہاتھ میں لینی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر دوسری لیں بسم اللہ اللہ اکبر، پھر تیسری لیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اس زور سے مارنا ہے کہ آپ کی کنکری جو ہے ڈائریکٹ جمرہ کو جا کر لگے۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اتنا پڑھنے کا اگر آپ کو موقع نہ ملے، یعنی جو دعا ہے یہ پڑھنے کا موقع نہ ملے تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر ضرور کہیں، اور ہر کنکری پر یہ کہہ کر آپ کو کنکری مارنی ہے۔ اور 7 کنکریاں مارتے وقت یہ کہنا بہتر ہے اور سنت طریقہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کنکریاں جمرہ تک پہنچیں، ورنہ 3 ہاتھ کے فاصلے تک گرنا ضروری ہے۔ جمرہ کے ارد گرد 3 ہاتھ کے فاصلے پر دیوار کی گئی ہے، اس 3 ہاتھ کے فاصلے پر جو دیوار ہے کم سے کم ہماری کنکری اس دیوار کے اندر گرنی چاہیے۔ اگر جمرہ کو نہ لگے تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جمرہ کو لگے، اگر اتنی دور آپ کی کنکری نہ گری تو کم سے کم جمرہ کے ارد گرد جو دیوار ہے اس دیوار کے اندر گرانا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ فاصلہ پر گری تو کنکری شمار میں نہ آئے گی، یعنی اس دیوار کے باہر آپ کی کنکری گر گئی تو اس کو کنکری مارنا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی کنکری کے بارے میں شک ہو کہ وہ اپنی جگہ پہنچی یا نہ پہنچی تو اس کی جگہ دوبارہ ماریں۔ آپ نے کنکری ماری، آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ وہ اندر گری یا باہر گری، اب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ باہر گر گئی تو اب اس کی جگہ آپ کو دوبارہ کنکری مارنا ضروری ہے۔ پہلی کنکری مارتے ہی لبیک موقوف کر دیں، یعنی اب تک آپ مزدلفہ سے آتے ہوئے، عرفات سے آتے ہوئے سارا راستہ آپ نے لبیک پڑھا ہے، پہلی کنکری جب آپ ماریں گے اب لبیک کہنا سنت نہیں ہے، اب لبیک کہنا آپ کو بند کر دینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کنکری مارنی ہے۔ بہت سارے لوگ لبیک کہہ کر کنکری مارتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ جب 7 پوری ہو جائیں وہاں نہ ٹھہریں، فوراً ذکر و دعا کرتے ہوئے پلٹ آئیں۔ جب کنکری پوری ہو جائے تو وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، کئی لوگ وہاں ٹھہرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کا انتظار کرتے ہیں، وہاں نہ ٹھہریں بلکہ باہر دوسرے مقام پر کوئی نشان آپ بتا دیں کہ میں وہاں کھڑا رہوں گا، تو اپنی کنکری مار کے وہاں آ جانا۔ تو جو وہاں پر جو ایریا ہے شیطان کو کنکری مارنے کا، جمرات کا جو ایریا ہے، اس ایریے کو آپ کو فوراً ہی چھوڑ دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کی 7 کنکریاں پوری ہوئی تو آپ جو ہے ذکر کرتے ہوئے
دعا کرتے ہوئے چلتے چلتے آپ کو دعا کرنی ہے، وہاں ٹھہر کر دعا بھی نہیں کرنی ہے، تو فوراً آپ کو وہاں سے ہٹ جانا ہے، دعا کرتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے آپ پلٹ آئیں۔ یہ لازم ہے کہ ہر کنکری الگ الگ پھینکی جائے۔ کسی نے سب کنکریاں ایک ساتھ پھینکی تو یہ ساتوں ایک ہی مانی جائیں گی۔ اس رمی کا وقت 10 ذی الحجہ کی فجر سے 11ویں ذی الحجہ کی فجر تک ہے۔ پہلے دن کی رمی مارنے کا جو وقت ہے وہ 10 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے لے کر 11ویں ذی الحجہ کی فجر تک ہے، یعنی 24 گھنٹے اس کا وقت ہے، مگر سنت جو طریقہ ہے وہ سماعت کریں۔ سنت یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب سے لے کر زوال تک کنکری ماری جائے۔ سنت طریقہ پہلے دن کی رمی کا یاد رکھیں، پہلے دن کی رمی کا سنت طریقہ 10 ذی الحجہ کو آفتاب یعنی سورج نکلنے سے لے کر زوال تک یہ سنت طریقہ ہے۔ زوال سے لے کر مغرب کے وقت تک یہ مباح ہے یعنی جائز ہے۔ اگر کسی نے کسی وجہ سے کوئی زوال سے پہلے نہ مار پایا تو زوال سے لے کر مغرب کے وقت تک یعنی سورج ڈوبنے تک کا جو وقت ہے یہ مباح وقت ہے، جائز ہے۔ غروب آفتاب سے فجر تک مکروہ ہے، یعنی جب سورج ڈوب جائے 10 ذی الحجہ کو اس کے بعد رات میں کنکری مارنا مکروہ ہے۔ یوں ہی 10 ذی الحجہ کی فجر سے پہلے کنکری مارنا یہ بھی مکروہ ہے، اور اگر کسی عذر کے سبب ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ کوئی عذر ہے کہ بھیڑ بھاڑ میں نہیں جا سکتا، بیمار ہے، ضعیف ہے، پریشان ہے، یا کوئی تکلیف ہے کہ بھیڑ بھاڑ میں نہیں جا سکتا، پہلے جا کر کنکری مار لے تو فجر تک جو ہے اس نے کنکری ماری مکروہ وقت میں، تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے جو تندرست ہیں، توانا ہیں، ان کے لیے مکروہ ہے، لیکن اگر کسی عذر کے سبب وہ نہ جا سکا اور مکروہ وقت میں اس نے کنکری ماری تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں ہماری ماں بہنیں بلا کسی عذر کے رمی کرنے کے لیے نہیں جاتی، بلکہ ان کی طرف سے مرد رمی کر دیتے ہیں۔ اس طرح عورتیں نہ صرف رمی کی سعادت سے محروم ہو جاتی ہیں بلکہ رمی جو واجب ہے حج کے اندر اس کا ترک لازم آتا ہے، اور واجب کا ترک دم لازم کرتا ہے۔ بہت ساری عورتوں کو دیکھا گیا کہ وہ کہتی ہیں میں تو تھک چکی ہوں، اب میرے اندر ہمت نہیں ہے، تو اپنے شوہر کو یا اپنے بھائی کو یا کسی غیر محرم کو یا اپنے کسی بھی محرم کو اپنا جو ہے وہ نائب بنا دیتی ہیں، اور اپنا نائب بنا کر اس کو رمی کرنے کے لیے بھیج دیتی ہیں۔ رمی اگر کسی عذر کے سبب نہیں ہے تو یہ اس عورت کے لیے دم واجب ہو جائے گا، کیونکہ رمی کرنا یہ واجب ہے۔ اگر اس نے بغیر کسی عذر شرعی کے دم کو یہ رمی کو ترک کیا تو اس پر دم واجب ہو گیا۔ تو عورتیں رمی کی سعادت سے محروم بھی ہوتی ہے، اور دوسری اس میں خرابی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان پر جو ہے واجب کا ترک لازم آتا ہے۔ عورتیں اپنی رمی رات کو کر سکتی ہیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ جو ابھی وقت بتایا گیا کہ رات میں رمی کرنا مکروہ ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ اگر عورتیں دن میں نہ جا سکیں اور وہ چاہیں کہ ہم رات میں چلی جائیں، کیونکہ رات میں رمی کے لیے جمرات خالی ہو جاتا ہے، مردوں کی کثرت نہیں ہوتی ہے، تو رات میں اگر عورتیں اس لیے جائیں کہ رات میں وہ آرام سے رمی کریں تو یہ وہ کر سکتی ہیں، عورتوں کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح معمولی بیماری کے سبب کچھ لوگ کسی اور کو رمی کے لیے اپنا نائب بنا دیتے ہیں، ایسا کرنا بھی ترک واجب ہے۔ معمولی بیماری ہے، سر درد ہو رہا ہے، زکام ہو گئی، ہاتھ پیر درد کر رہے ہیں، تو میری رمی تو کر لینا، تو یہ بھی ترک واجب ہے، اس سے بھی دم لازم آئے گا۔ صرف وہ لوگ جو بہت زیادہ کمزور ہیں یا بیمار ہیں کہ ان کو سواری پر بھی بٹھا کر بھی یعنی کسی گاڑی وغیرہ پہ سوار کر کے بھی جمرہ تک نہ لے جایا جا سکے، وہ اپنی رمی کے لیے کسی کو نائب بنا سکتے ہیں۔ اب ان کا نائب پہلے اپنی رمی کرے گا، اپنی رمی کرنے کے بعد اس شخص کی نیت سے اس کی بھی رمی کرے گا تو اس کے لیے جائز ہے۔ یعنی اگر بہت زیادہ شرعی عذر ہے کہ بیماری ہے یا ضعیفی ہے یا اتنی کمزوری ہے کہ وہ نہ جا سکتا ہے، گاڑی وغیرہ کا بھی اہتمام نہیں ہو سکتا ہے۔ عام طور پر ہم نے تو دیکھا کہ گاڑی وغیرہ آنے کا وہاں کوئی بھی رستہ وغیرہ نہیں ہے، وہاں مردوں کی اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ وہاں کوئی گاڑی نظر نہیں آتی ہے،
تو لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے وہ اگر نہ جا سکے، اتنا کمزور ہے، ضعیف ہے، بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، تو وہ ایسا شخص کہ واقعی اس کے اندر مجبوری ہے تو اپنا کسی کو نائب بنائے گا تو ہو جائے گا۔ اب نائب کے لیے جو مسئلہ وہ سماعت کر لیں، نائب کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی رمی کرے، یعنی پہلے اپنی طرف سے کنکریاں مار لے اپنی نیت سے، اس کے بعد جو ہے جس شخص نے اس کو اپنا نائب بنایا رمی کے لیے، اس کی نیت سے جو ہے اس کی طرف سے رمی کرے گا تو ہو جائے گی۔ اگر کسی نے مریض کے حکم کے بغیر اس کی طرف سے رمی کر دی تو یہ رمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح حج بدل کرنے والا شخص بھی اس شخص کی نیت کرے کہ جس نے اسے حج بدل کے لیے بھیجا ہے۔ یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری اور اہم ہیں کہ جو کسی اور کی طرف سے حج کرتے ہیں یا کسی اور کی طرف سے جو ہے رمی کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی والدہ ساتھ میں ہے، اب اس نے اپنی والدہ کو بتایا نہیں، والدہ واقعی بیمار ہے، ضعیف اور کمزور ہے کہ وہ رمی کرنے کے لیے بھیڑ بھاڑ میں نہیں جا سکتی، تو اس نے اپنی والدہ کو جو ہے خیمے میں ہی چھوڑ دیا یا اس کو اپنی ہوٹل پر بھیج دیا اور اس سے جو ہے اجازت نہیں لی، اس کی پرمیشن اور اس کے حکم کے بغیر اس نے کہا چلو والدہ کو کیا بتاؤں، اس کی طرف سے میں رمی کر دوں گا، تو والدہ کو یا جس کی طرف سے وہ رمی کر رہا ہے اس کی بغیر اجازت اگر رمی کی تو رمی نہیں ہوگی۔ جس کی طرف سے وہ رمی کر رہا ہے پہلے اس کی پرمیشن ہونا ضروری ہے، اس کی اجازت ہونا ضروری ہے اور اس کی نیت سے رمی کرنا یہ ضروری ہے۔ وہ شخص کہ جس کے ساتھ اس کا ناسمجھ بچہ بھی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی رمی کرنے کے بعد اپنے اس بچے کی نیت سے بھی رمی کرے۔ رمی کے وقت استباح کرنا جائز نہیں ہے، استباح یعنی کندھے کو کھولنا جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کو آپ یوں سمجھیں کہ استباح کے احرام کی حالت میں سیدھا کندھا کھولا جاتا ہے، یہ صرف طواف کے اندر سنت ہے، طواف کے علاوہ کسی بھی رکن کے اندر، کسی بھی عمل کے اندر آپ کو استباح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل 10ویں ذی الحجہ کے جو حاجیوں کا تیسرا دن ہے اس کے تعلق سے آپ نے سماعت کیے۔ کل انشاءاللہ قربانی کے تعلق سے مسائل آپ سماعت کریں گے کہ حاجیوں کو کیسے قربانی کرنی ہے اور قربانی کے بعد کس طرح انہیں جو ہے حلق کروانا ہے اور طواف زیارت کب کرنا ہے۔ آئندہ مجالس میں انشاءاللہ وہ مسائل آپ سماعت کریں گے۔ کوئی سوال ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ مزدلفہ سے جمرات ہی جانا نا ڈائریکٹ، مینا کے اندر ہی جمرات ہے۔ ہاں تو اگر پہلے آپ مینا گئے، یہ ایک طریقہ بتایا ہے کتابوں کے اندر کہ بھئی آپ کے پاس سامان ہے، بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے، سب سے زیادہ مشکل کام جو حج کا ہے وہ رمی کرنا ہے۔ نفس کو مارنا مشکل کام ہوتا ہے، اسی طرح وہاں شیطان کو مارنا سب سے مشکل کام ہے، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک طریقہ ہمارے علماء نے بتایا ہے کہ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ بیگ وغیرہ رہے گا تو پریشانی ہو سکتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے خیمے میں چلا جائے، اگر یہ اس کے لیے آسانی ہے تو خیمے میں سامان وغیرہ رکھ کر آ جائے، اور پھر بغیر سامان کے رمی کرنے کے لیے آئے گا تو تھوڑی اس کی پریشانی ہلکی ہو جائے گی، تو سامان وغیرہ کا بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے گا۔ تو پہلے اگر وہ مینا میں جائے اپنے خیمے میں، مینا سے مراد یہاں اپنا خیمہ ہے، ورنہ جو جمرات ہے وہ مینا کے اندر ہی ہے، تو پہلے اپنے خیمے میں جا کے سامان وغیرہ رکھ کر آ جائے، اس کے بعد جو ہے سکون سے رمی کرنے کے لیے آئے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی ڈائریکٹ جو ہے اپنے سامان کے ساتھ ڈائریکٹ جمرات میں آ گیا اور کنکری مار دی سامان کے سمیت ہی، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ بتایا اس کی سہولت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسائل شریعہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارین۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم،
صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.